آج لوگ بھی یہ تسلیم کرنے لگے ہیں کہ سود نے دنیا میں بہت تباہی مچائی ہے، دنیا کو دو طبقے میں بانٹ دیا ہے، غریب طبقہ ہے، ایک امیر طبقہ ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر سے امیر تر بنتا جا رہا ہے، ایک شخص بغیر محنت کے مالدار سے مالدار ترین بنتا جا رہا ہے اور ایک آدمی 24 گھنٹے محنت کر کے خون پسینہ بہا کر بھی 2 وقت کی روٹی اسے میسر نہیں ہے۔ تو آج جو ہم سسٹم دیکھ رہے ہیں، لوگ بھی یہ ماننے لگے ہیں کہ ہاں سود کی قباحتیں بے شمار ہیں، اس کی مضرتیں بے شمار ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے سامنے سود کے جو اخروی نقصانات ہیں، وہاں پر جو لوگوں کو سزائیں ملنے والی ہیں، جو عذاب ملنے والا ہے، اس تعلق سے بھی روشنی ڈالیے۔ تو دنیاوی حیثیت سے جیسے آپ نے کہا آج لوگ ماننے لگے اس کے نقصانات کو، آخرت میں سود خور کے حق میں کیا ذلت اور کیا رسوائی آنے والی ہے۔ جی یہ آپ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کتاب التعبیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات خواب میں عالم برزخ کے کچھ مناظر دکھائے گئے، برزخی زندگی جو موت کے بعد کی زندگی ہے۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ خواب میں میرے پاس 2 شخص آئے اور وہ تھے جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اور آپ کو لے گئے، بہت سارے مناظر دکھائے، کچھ مناظر جنتیوں کے اور کچھ مناظر جہنمیوں کے۔ اس میں سے ایک منظر یہ تھا کہ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تالاب ہے خون کا، خون اور زخموں سے رسنے والا جو پیپ وغیرہ ہوتا ہے ویسا تالاب ہے، اور ایک شخص اس تالاب میں تیر رہا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے وہ کنارے پہنچ جائے، بڑی محنت سے تڑپتے ہوئے اس خون کے تالاب میں، اس پیپ کے تالاب میں بڑی محنت سے، بڑی کوشش کے بعد وہ محنت کر کے کنارے پہنچتا ہے۔ تو تالاب کے کنارے ایک اور شخص کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہیں، وہ جیسے ہی کنارے پہنچتا ہے وہ پتھر اس کے منہ میں دے مارتا ہے، جیسے ہی پتھر اس کے منہ میں لگتا ہے پھر سے وہ درمیان تالاب میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کر کے پھر کنارے پہنچتا ہے، اور پھر یہ کنارے کھڑا ہوا شخص پتھر دے مارتا ہے، پھر وہ درمیان میں پہنچتا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا کہ جبریل یہ کون شخص ہے، یہ کون بد نصیب ہے جس کے حق میں اتنی بڑی ذلت اور رسوائی آ رہی ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ سود خور ہے جو دنیا میں لوگوں کا خون پسینہ چوسا کرتا تھا۔ دیکھیے اللہ کے بس قانون ہے، الجزاء من جنس العمل، بے شک عمل جیسا بدلہ ویسا۔ تو دنیا میں چونکہ سود خور غریبوں کا خون پسینہ چوستا تھا، اللہ تعالیٰ کر اسے ویسے ہی خون کے پیپ کے تالاب میں ڈبوئے گا، بالکل غرق کرے گا۔ جی ہاں، اور جس طرح سے غریب کو یہ ستاتا تھا، غریب نے پیسہ لا کر جمع کیا اور پھر جیسے مہینہ گزرا سودی رقم بڑھ گئی، جی مہینہ ختم ہونے کے بعد غریب نے پھر لا کے کمائی ہوئی کمائی جو اس کے پاس داخل کی، پھر مہینہ ختم ہو پھر بڑھ گئی۔ ویسے ہی اس کی محنت بھی جیسے جیسے محنت کر کے کنارے پہنچتا ہے پھر درمیان میں، جیسے جیسے کنارے پہنچتا ہے پھر درمیان میں۔ تو یہ پیارے نبی نے عالم برزخ کا ایک منظر، اور برزخ حقیقت میں آخرت کا حصہ ہے، جی سفر آخرت کا ایک مرحلہ ہے وہ۔ جی تو ایسی ذلتیں اور ایسی رسوائیاں اس کے حق میں قیامت کے روز آنے والی ہیں، اور جہنم کا جو عذاب ہے وہ تو والعیاذ باللہ۔ اللہ جی ہاں۔ بے شک۔